گھر واپس آ گئی، اسے ماں باپ نے منہ نہ لگایا، بھائی اس کا سینہ چھلنی گولیوں سے تیار کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، اس عورت پر صدقہ کر دو، محمد سب سے بڑے صدقے کا اجر ادا کرنے کا اللہ سے وعدہ لے رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے یوں نہیں فرمایا مسجد بنوا دے، آپ نے یوں نہیں فرمایا مدرسہ بنوا دے، آپ نے یوں نہیں فرمایا نبی کے مہمانوں کے نبی کے مہمانوں کی روٹی کا انتظام کر دے، آپ نے یوں نہیں فرمایا یتیموں کا کھانا کھلا دے، آپ نے یوں نہیں فرمایا پانی کا کنواں بنوا دے، بلکہ یوں فرمایا جو عورت جو بچی طلاق لے کر نہ تو بہن بیوہ ہو جائے نہ طلاق ہو جائے، اسے کہتے اٹھ تو یہاں کیا کر رہی ہے، تیرے میں ہمارا کیا کام، اٹھ کے بیٹھ جا، تو کہنا بھائی یوں نہیں یوں کر لے، اچھا بس تو اپنا گھر تو بسا نہیں سکی، ہمارا گھر تو برباد نہ کر۔ یہ سگا بھائی کہہ رہا ہے ڈوب نہیں مرتے، یہ چکلے کیوں آباد ہیں، یہ کوٹھے کیوں آباد ہیں، یہ زنا کیوں سستا ہو گیا؟ جب بھائیوں نے بہنوں کا قدر کرنا چھوڑ دیا، باپ بیٹی کو رحمت نہیں زحمت سمجھنے لگ گیا، تو یہ بیٹیاں گھر کی رونق نہ بنی، یہ کوٹھوں کی رونق بننے لگ گئی۔ میرے عزیزو، ہمیں مہندی والی رات میں عورتوں پر پیسے نچھاور کرنے تو نظر آئے، کاش تو بھائی بن کے پوچھتا تیرے پیروں میں گھنگرو کیوں بدا، تیرے پیروں میں پائل کیوں بدا، تو ہماری برادری کے اندر آ کر کپڑے اتار کے کیوں ناچنے لگ گئی؟ اگر وہ کہہ دے خدا پاک کی قسم ہے 4 بھائیوں کی بہنوں باپ کے مرنے کے بعد سر پہ ہاتھ نہ رکھا، تو پھر تو اپنے گھر کی ہے غیرت بچا لے۔ اگر کسی کی غیرت تیرے گھر میں آ کے ناچ گئی، اگر خدا ناراض ہو گیا تو تیری غیرت کو بھی کسی کے گھر کے اندر جا کے نچوا دے گا۔ ڈرو اللہ سے۔ یہ خدا نے بڑے بڑے وپاریوں کا بولتی بند کر دیا۔ میں کہتا ہوں نصیحت ہے، جانوروں میں بیماریاں ہیں نا، جی صاحب لٹک گئے سارے، اور شوق دا مول کوئی نہیں، جانور کنے دا، اور چھڈو جی تانوں ریٹ دساں گے تسی ڈر جو گے، لے یہ قربانی ہے، لعنت ہے خدا کی، میں نہیں مانتا۔ 2 فتویٰ علماء کرام اپنی اپنی مسجد کے ممبر سے جمعے کے خطبے میں اعلان کرو، آوازیں بلند کرو، قربانی شوق نہیں، قربانی نقل ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ جیسا ہمارا شوق ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ غریب قربانی کر سکتا ہے؟ وپاریوں کے دماغ تم نے خراب کیے، تم اللہ کے دربار کے مجرم ہو۔ میرے دروازے پہ 12 لاکھ روپے کا جانور بند کے آ گیا، کتنا وزن ہوگا؟ 5.5-6 من، تھوڑا سا خوبصورت ہی ہے نا۔ جب میرے دروازے پر 12 لاکھ کا جانور بن کے آیا، میری آمدنی اچھی ہے، میرا روزگار اچھا ہے، میں روزانہ لاکھوں کماتا ہوں، مثال دے رہا ہوں، سچی نہ سمجھ لیو، آؤ سچی سمجھ کے بھی لفافے میں سے پیسے نکالنے تو لاکھوں کما کے آیا، تمہارا پتہ بھی کوئی نہیں ہوتا بھائی، یا تو تھوڑی بہت ویل اوپر ہو جانا، لوگ خدمت ہاتھ میں کر دیں، میزبان پیچھے سے پیسے نکال لیتا ہے، 6,000 وہاں سے 4,000 10 یہ باقی زیادہ آپ کی خدمت، بڑے چلاک ہو تم اس کے اندر، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ پھر ہمارے منہ سے بھی دعائیں کوئی نہیں نکلتی، پھر ساری رات تھیلے کو دیکھ کے روتے رہتے ہیں، پیٹرول کی قیمت کو دیکھ کے روتے ہیں، خدا بھلا کرے، خدا بھلا کرے، آئندہ سوچ سمجھ کے۔ صرف جلسے کے خطیب کو فعال نہ کرو، اپنی مسجد کے مولوی صاحب کو، مؤذن صاحب کو، خادم صاحب کو، اپنی مسجد کے قاری صاحب کو جو گرمی کے اندر بیٹھ کے پڑھا رہا ہے، کبھی ایمانداری سے بتاؤ پانی ختم ہوا، کبھی باتھ روم کے گٹر بند ہوئے، کبھی مصلے پر مولوی صاحب نہ آیا ہو، کبھی مؤذن اذان وقت پہ نہ دی ہو، ڈیوٹی پوری دے رہے ہیں، لیکن آپ ان کی اہمیت، آپ ان کی خدمت پوری نہیں کر رہے۔ 15 لاکھ کا جانور بزرگوں میرے دروازے پر آ کے بند گیا، جو 7 والا غریب ہے، ریڑھی والا ہے، 7 والا ہے، وہ تو مسجد کے اندر حصہ ہی دے گا نا، مدرسے کے اندر، اس کا بیٹا کہہ رہا ہے مجھے بھی ایسے ہی جانور لا کے دے، پھر وہ بچوں کے گلے پہ چھرا نہیں پھیرے گا، پھر وہ پانی میں کود کے خودکشی نہیں کرے گا، تو اور کیا کرے گا؟ قربانی سستی کرو، آسان کرو، امیر کے ساتھ غریب بھی قربانی کر سکے۔ میرے سے اب یوں نہ کہنا کہ مولوی صاحب 12 لاکھ روپے کی قربانی پہ روک رہے، نہیں، 12 لاکھ کے کر، 8 جانور کر، 1.5 لاکھ کا کر لے، تاکہ تیری قربانی کے اندر غریب بھی شامل ہو سکے، وہ بھی آسانی سے، سب وپاریوں کے دماغ درست ہو جائے۔ تم نے نہیں کیے، تم نے خراب کیے۔
کبھی سوچا تھا آج تک جانوروں کے اندر چکن پاکس نکلا، خسرے کی بیماری آج تک جانوروں میں نکلی، اٹھاؤ تاریخ اٹھا کے بتاؤ کبھی جانور کے اندر دانا نکلا ہو؟ میں پچھلے ہفتے ٹنڈو آدم سندھ کے اندر بیٹھا تھا، ولیمے کے لیے جانور ذبح کیا، جو دانا جسم میں وہ بڑا بڑا پھوڑا گوشت کے اندر نظر آیا، مالک کائنات نے فرما دیا اگر تم میری آسان چیزوں کو مہنگا کرو گے تو پھر میں تمہاری تجارت کو، پھر میں تمہاری معیشت کو، پھر میں تمہارے روزگار پر پانی پھیر کے رکھ دوں گا۔ اٹھاؤ 16واں پارہ، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر میرے سے منہ موڑ کے میرے حکموں میں مہنگا کرو گے، میرے نبی کے طریقوں کو مہنگا کر دو گے، زنا سستا، شادی سنت مہنگی کر دی گئی، اگر یہ چیزیں مہنگا کر دو گے تو طلاق کا شرع کو عام کر دوں گا، اللہ اکبر، میاں بیوی کی نہ چاکی کو عام کر دوں گا۔ مجھے قسم اٹھا کے بتاؤ جس طرح اب طلاق کی شرع ہے، آج سے 30 سال پہلے جب ہماری ماؤں ماسیوں کی شادی ہوئی، بتاؤ خدا ایک پاک کی قسم ہے اگر کسی کی دھی کو طلاق ہوا کرتی تھی، صبح کے سورج دیکھنے سے پہلے باپ رات ہی کو مر جایا کرتا تھا۔ اب تو باپ بیٹے کو لے کر عدالت کے اندر کھڑا ہے اور نہیں جی نہیں اسی کوئی نہیں وسانی، فیصلہ دو، ڈوب نہ مرے یہ باپ۔ تجھے بیٹی کی تربیت نہیں کرنی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رحمت دو عالم نے ہاتھ پھیرا، حضرت علی باہر لے کے کھڑا ہے، حضرت عقیل کو ساتھ لے کے کھڑا ہے، شام کا وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی کے لیے دروازے پر آ گیا۔ پاک پیغمبر نے پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ کہ کملی والے نکاح کو 3 مہینے 4 یا 6 یا اسی وقت رخصتی 3-4 روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے امانت گھر میں دے دو۔ آپ نے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اما فاطمہ آٹا گوندھ رہی تھی، آپ نے فرمایا اے فاطمہ جلدی کر، علی کھڑا ہے، میں داماد کا احترام کرواؤں گا، میں داماد کو اتنی دیر بھی باہر نہیں کھڑا کروں گا کہ تجھے ہاتھ دھونے میں دیر لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میرے عزیزوں پھولوں کی ڈولی نہیں لے کے آیا تھا، کوئی پھولوں کی مالا نہیں لے کے آیا تھا، کوئی گاڑی نہیں لے کے آیا، اونٹ گاڑی بیل گاڑی نہیں لے کے آیا تھا۔ جس کو اپنا داماد بنایا، جس کے ہاتھ اپنی بیٹی کو رخصت کیا، رب اکبر کی قسم ہے علماء اکرام نے لکھا کیا علی کے پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں تھا۔ دو باتیں کان میں کہی تھی فاطمہ چنگی طرح سن لے، باپ کی نصیحت نہیں، یہ باپ کا حکم ہے۔ اے میری فاطمہ کوشش کرنا علی سے جھگڑے میں پہل نہ کرنا، اگر جھگڑا بلا وجہ کیا پہل تو نے کر دی۔ فاطمہ ناراض ہو کے میرے گھر میں آ گئی اور مجھے دائیں بائیں سے پتہ لگ گیا قصور فاطمہ کا تھا۔ تجھے روٹی بھی ملے گی، کھانے کے لیے پینے کے لیے پانی ملے گا، سونے کے لیے منجا ملے گا، سر چھپانے کے لیے چھت ملے گی، لیکن بیٹی میں تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ اگر اسی حالت کے اندر میرے گھر میں تیرا انتقال ہو گیا تجھے غسل کا پانی تو ملے گا، کفن کا کپڑا ملے گا، اگر قصور تیرا علی تیرے سے ناراض ہوا اے فاطمہ کفن تو تجھے پہناؤں گا لیکن میں محمد تیرا جنازہ کوئی نہیں پڑھاؤں گا۔ تم نے مذاق سمجھ رکھا ہے ازواجی زندگی کو؟ جب چاہے توڑ دیا طلاق طلاق طلاق، پھر کہتے غصے میں دے دی جی، غصے میں دے دی، پھٹے منہ تیرا۔ تم نے مذاق سمجھا طلاق؟ یہ پوچھو حلال کام ہے، حلال کام ہے، لیکن اتنا ڈرونا کام ہے جب کسی کے منہ سے طلاق نکلتا ہے تو خدا کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہو کیا گیا؟ بڑی جی صحیح کرو نا، اللہ کا عرش ہلا دیتا ہے طلاق کا جملہ۔ تیرے گھر میں برکت آئے گی، کسی کا گھر اجاڑنے سے تیرے دروازے پر معین الدین چشتی اجمیری کے رشتے آئیں گے؟ سوچ سمجھ کے کسی کی دھی کو دکھ دے، تیری 4 بیٹھی ہیں تو ایک کو دکھ دے رہے، 4 کو خدا تڑپا دے گا؟ سسرال نہیں ملے گا، دھکتا ہوا تندور ملے گا۔ تو کسی کی بیٹی کو رلا، تیری بیٹی سکھی سے رہے گی تو عدلے کا بدلہ ہے۔ ازواجی زندگی سیکھنی ہو، اللہ عزت کل کی عزت کی قسم، بھائی ہاجرہ کو پڑھو، بھائی خدیجہ الکبریٰ کو پڑھو، سیدہ عائشہ کو پڑھو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو پڑھو، تمہیں گھر بسانے کا ڈھنگ آ جائے گا۔ اللہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ کہہ
دیجئے قل ان صلاتی کہ میری نماز میری قربانی میرا مرنا میرا جینا کس کے لیے؟ بولو بولو کس کے لیے؟ زور سے بولو کس کے لیے؟ زور سے بولو کس کے لیے؟ میرا مرنا میرا جینا کس کے لیے؟ کوئی چھوٹی بہت گنجائش ہوگی؟ فرمایا لا شریک لہو، فرمایا خبردار نہ یہ تیرا حصہ گدھے کو دوں گا، نہ بت کو دوں گا، نہ قبر کو دوں گا، نہ قبر والے کو دوں گا، الہی میں تیرے حصہ کسی کو نہیں دوں گا۔ فرمایا تو میرا حصہ مجھے دے دے، پھر مجھے بھی میری قسم ہے میں تیرا حصہ تیری اولاد کو بھی نہیں دوں گا۔ اگر تو میرا حصہ مجھے دے گا، میرا حصہ میرے دروازے پر آ کے دے گا، میں تیرا حصہ تیرے دروازے پر آ کے دوں گا۔ کھاد میرا عزیزو ایک نمبر ڈال دی، فصل ایک نمبر تیار ہو گئی۔ جب اتنی فصل آ گئی کہ جنہوں نے لکھوائے تھے نا عشر عشر عشر، پھر جب دماغ کے اندر تخم آنے لگا نا، وہ ریٹ 2200 ہو گیا، یہ مولوی جی کو 2 بوریاں لکھوا رکھی 3 بوریاں۔ اللہ نے کہا انسان بن دھوکہ نہ کریے، سارا سال تیرے لیے دعائیں ہوتی رہی، جمعے میں مسجد میں دعائیں ہوتی رہی، طالب علموں سے تیری دعائیں ہوتی رہی۔ مولوی صاحب یہاں کھڑا ہو کے جہاں فصل بیجی ہے نا 60 من ہو رہی ہے، یہاں کھڑا ہو کے کہہ گیا تھا اللہ برکت دے وے، بھلا ہو بھی خدا اور دے وے، اللہ برکت دے وے برکت دے وے، اڑا نہ دیو۔ جب کھیتوں کو کھلتا دیکھتا تھا کہتا واہ مالک تیرا شکر ہے، واہ مالک تیرا شکر ہے۔ جب موٹا موٹا دانا آ گیا کہنے لگا لے محنت نہیں کری ہم نے، ساری پانی لگایا نہیں ہم نے، دیکھ ہمارے چہرے جھلس گئے، لے مولوی لینے واسطے آگے۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ تو 60 من کا اندازہ لگا کے بیٹھا، میں 35 من سے 35 من 1 کلو بھی دے دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ رول گئے نا سارے۔ اب بھی مولوی صاحب اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب بھی بارشیں نہیں ہوئی جی، بارشیں نہیں ہوئی، گرمی بہت پڑی ہے نا جی، دانا سوکھ گیا جی، دانا سوکھ گیا۔ اللہ کہتے اب بھی تجھے خیال نہیں آیا کہ کس کو ناراض کیا ہوا؟ ادھر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا، ادھر فصل کی کٹائی شروع ہو گئی، ادھر 14-15 رمضان آیا، ادھر فصل کو ہاتھ لگ گیا۔ تو نے میرا قرآن اس کے لیے چھوڑ دیا، تو نے رمضان کی سحری چھوڑ دی، تو نے افطاری چھوڑ دی، تو نے تراویح میں قرآن سننا چھوڑ دیا۔ میں بھی تجھے دیکھ رہا تھا، میں بھی تیرا خدا ہوں، میرے بھی پھر اعلان کر دیا تھا، زمین والوں میں اعلان کر دو، آسمان والوں میں اعلان کر دو، یہ میرے سے بغاوت کر کے فصل کاٹ رہا ہے، اگر ایک دانا بھی اس کے گھر میں آ جائے تو میں اس کا خدا کوئی نہیں۔ منڈیوں والے کھا جائیں گے، کھاد والے کھا جائیں گے، سپرے والے کھا جائیں گے، بینک والے کھا جائیں گے۔ اور لوگوں ایمانداری سے بتاؤ اپنے فصلوں کی حالت دیکھ کے رونا آیا کہ نہیں آیا؟ جانور تیار کیا، میں فلانا ونڈا کھلاتا ہوں، میں فلانا دودھ پلاتا ہوں، میں اس کو یوں کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا اب بھی باز نہیں آتا، اب بھی میرے سے معافی نہیں مانگتا، یوں نہیں کہتا چل یا اللہ اس میں تو برکت نہیں آئی، اللہ اس میں تیری ناراضگی میں معافی مانگوں، اس میں برکت دے دے، میں ایسی برکت دیتا پچھلا خسارہ پورا کر دیتا، تو نے میرے حکم کو اتنا مہنگا کر دیا۔ غریب تو غریب، امیر بھی قربانی کرنے سے پہلے سوچ رہے، پھر میں نے تیرے جانوروں کے اندر بیماری پیدا کر دی، جس جانور کا 3 لاکھ مانگ رہا تھا اس جانور کا 50 بھی دینے کو تیار کوئی نہیں۔ آگے نا سیدھے راستے پر۔ اجی بابو جی بتاؤ بات غلط کر رہا ہوں؟ بھائی جی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ باہر والے بھی بتاؤ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تم ہوتے کون ہو قربانی کو مہنگا کرنے والے؟ غریبوں کے حق تلف لیے، ورنہ پچھلے سالوں کے اندر غریب بھی بکری کا رسی لے کے پھرے کرے تھا جی، کوئی جانور لے کے، کوئی گائے لے کے، کوئی بچڑا لے کے، کوئی بھینس لے کے پھرے تھا، اور میں بھی قربانی لایا، کس کے پیروں میں گھنگرو چھن چھن بجے تھے، کس کے گلے کے اندر ہار ہوتا، اب تم نے غریبوں کو رلا دیا ہے۔ کوئی غریب قربانی کر رہا ہے؟ جس کو اللہ توفیق دے رہا ہے وہی کر رہا ہے۔ لیکن بتاؤ غریبوں کا بجٹ ہے بھائی جی مسجد کے اندر 22,000 20,000 حصہ چل رہا ہے، جس کی تنخواہ 20,000 ہو، وہ بچوں کے کپڑے بناوے، گھر کا خرچہ کرے، بجلی کے بل ادا کرے، قربانی کرے، کیا کرے؟ وہ تو پھر مرے گا ہی نا۔ جب ہم قرآن سے روگردانی کر دیں گے، اللہ کے قرآن سے پشپنائی کر لیں گے، اللہ کے قرآن سے منہ موڑیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے کہ زندگی بے سکون والی دے گا، موت بھی بغیر کلمے والی دے گا۔ جب خدا پاک کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، پھر میرے عزیزوں کچے مکانوں میں بغیر بجلی کے سکون آئے گا۔ جب اللہ جل شانہ سے منہ موڑیں گے، رب کعبہ کی قسم ایسی والے کمرے میں بھی دل گھبرانے لگ جائے گا۔
تمہیں کس نے کہہ دیا دو طرف کا میٹر لگوا لو، دو طرف کی بجلی لگوا لو سکون آئے گا؟ کس نے کہہ دیا سولر لگوا لو؟ کس نے کہہ دیا جنریٹر لگا لو؟ جب تک نماز کا مصلی گھر میں نہیں بچھاؤ گے، جب تک قرآن کو گھر میں کھول کے نہیں دیکھو گے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب تک میرا ذکر نہیں کرو گے نہ تمہارے کاروبار میں برکت آئے گی، نہ تمہاری زندگی میں سکون آئے گا، نہ تمہارے گھروں میں خیر آئے گی۔ اماں کو دیکھ لو ٹی وی کانوں کے اندر ٹوٹیاں لگا رکھی ہے، بھائی نے بلوٹوتھ لگا رکھا ہے، موٹر سائیکل پر جاتے یہی کرتوت کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا سودا دیتے سودا لیتے یہ کرتوت کر رہا ہے، بیوی کے کمرے میں بیٹھے یہ کرتوت کر رہا ہے، مسجد کے اندر بیٹھے بلوٹوتھ لگا رکھی ہے، گاڑی ڈرائیو، اللہ کی قسم ہے ہم روزانہ سفر کرتے ہیں۔ پرسوں میں ایبٹ آباد سے آگے لمبا پانڈا ایک گاؤں تھا، ایبٹ آباد سے وہ پہاڑی پر چڑھے، جب اترے تو گاڑی کے بش ٹوٹ گئے، گاڑی کا کنگا ٹوٹ گیا، گاڑی کا گولا ٹوٹ گیا، کہاں جائے رات 12 بجے؟ ایک مکینک کو دکھایا، کہنے لگا توکلت علی اللہ، اللہ کا بھروسہ ہے، اب کوئی دکان نہیں کھولی۔ میں نے صبح 10 بجے ایبٹ آباد سے 718 کلومیٹر کا سفر کر کے میں نے صبح 10 بجے شوج آباد پہنچنا تھا۔ میں نے بھی اللہ پر توکل کر کے میں نے کہا اللہ میں کوئی کاروبار کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، پتہ نہیں لوگ کتنے منتظر ہیں، کتنے توبہ کریں گے، کس کی آنکھ سے آنسو نکلے گا، کون پتھر دل۔ میں وہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے گاڑی چل کے ہماری وہاں شوج آباد پہنچی، آگے فقیر کھڑے تھے، مجھے نہیں پتہ گاڑی کون لے گیا، مجھے نہیں پتہ ٹینکی کس نے فل کرا دی۔ 4 گھنٹے کے بعد لش پش کر گاڑی کھڑی کر دی۔ میں کہا واہ اللہ، یہ عبد الحنان کا کمال نہیں، تیری رحمتوں کا کمال ہے۔ تم خدا سے اللہ پر بھروسہ تو کرو، اللہ پر توکل تو کرو۔ لیکن اتنا اس نے میرے کان میں کہا کہ مولوی صاحب اگر کسی ولی صاحب میں لے کے جاتے تو 80,000 روپے۔ میں کہا تھوڑے سے پیسے تو نہیں لے کہ مولوی صاحب خدا کے واسطے تو آپ کو دوسری گاڑی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے سے پیسے مانگ رہے۔ ڈگی بردی پیچھے آمبوں کی پیٹیوں سے کپڑے لتے، جیب میں پیسے، خادموں کو پیسے، ڈرائیور کو پیسے۔ میں کہا واہ اللہ، کہاں سے دیتا، کماتے کون ہے، کون کر رہا ہے، کیا تمہارا اللہ پر ہمارا اصل بات مولوی جی اللہ پر ہمارا یقین کوئی نہیں۔ ہاں بی بی ہاجرہ کا یقین اللہ پر، 4 پہاڑوں کے دامن، وہ جہاز 10 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ حاجی بیٹھا ہوا ہے، جو رکن ایمانی کو ہاتھ لگا رہا ہے، حجر اسود کو بوسے دے رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہے، زمزم میں عزیزو گٹا گٹ کر کے پی رہا ہے، مکے کی کھجوریں کھا رہا ہے، صفا مروہ پہ صحیح کر رہا ہے، بیت اللہ کے نظارے کر رہا ہے، زمین پر نور برستا ہے، بیت اللہ پہ دیکھ رہا ہے۔ آج سے میرے عزیزو اللہ اکبر 4 ساڑھے 4 ہزار پہلے کوئی نام و نشان ہی کوئی نہیں تھا۔ فرمایا ابراہیم اپنی گھر والی میری بندی کو، اپنے بیٹے کو جو جسے بھی بولنا نہیں آتا، جسے بھی پہچاننا نہیں آتا، جسے صحیح طریقے سے دیکھنا نہیں آتا، جسے چلنا نہیں آتا، بواد الغیر ذی ذر کے اندر چھوڑ، ابراہیم علیہ السلام وہاں لے جا، کالے پہاڑوں کا تاپ اپنی جگہ، دھوپ کا سایہ دھوپ اپنی جگہ، سورج کی شعاع اپنی جگہ، سایہ وہاں کوئی نہیں، کوئی درخت کی چھاؤں کوئی نہیں، جا اپنی گھر والی کو وہاں چھوڑ۔ ابراہیم علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام آگے آگے، ابراہیم علیہ السلام جب 4 پہاڑوں کے دامن میں پہنچے، جب میرے عزیزو اللہ اکبر جب بیت اللہ تعمیر کرنا تھا، اللہ نے وہاں جا کے فرمایا ابراہیم یہاں لا کے بٹھا دے۔ پاک پیغمبر نے اپنی گھر والی اللہ اکبر خوبصورت تھی، کوئی بڈھی نہیں تھی، کوئی بیوہ نہیں تھی، طلاق یافتہ نہیں تھی، 17 سال سے 22 سال کی عمر ہے، اللہ اکبر میرے عزیزو۔ پھر مائی وہ ہاجرہ، اللہ نے جب بیٹا تھا فرمایا بھائی ہاجرہ اور شیر خار بیٹے کو وہاں چھوڑ کر آئے۔ مالک کائنات نے دیکھا ابراہیم پہلے میری خاطر تو سب کچھ کرنے کو تیار تھا، اب میرے درمیان اور تیرے درمیان میں بیٹا آڑے آ گیا، بیٹے کو علیحدہ کر دے۔ مالک اسے گودی نہ لو، فرمایا نہیں نہیں۔ مالک اسے دیکھو نہ، فرمایا نہیں نہیں۔ فرمایا اپنے سے دور کر دے، میں نہیں چاہتا بیٹا تیرا اور میرے درمیان آڑ بن جائے۔ اے خلیل، میں نے تجھے خلیل اپنا دوست بنایا، میں اپنی دوستی کے اندر کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا، خواہ وہ تیرا یار ہو، تیرا سگا بیٹا ہو۔ خلیل بھی خلیل تھا۔ اللہ اکبر، اپنی بیوی اور بیٹی کو جب چھوڑ کے آ گئے، اما ہاجرہ، اسے کیا پتا یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا۔ چلو جبرائیل علیہ السلام چل دیے، ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے اما ہاجرہ کہنے لگی ابراہیم کیا بات، اس لیے بیاہ کیا تھا، اس لیے وہاں سے مجھے لے کے آیا تھا بادشاہ کی بیٹی کو، اس لیے لائے تھے جی، یہ کیا کر رہے ہو، بتاؤ تو صحیح۔
آگ میں جلسنا ہے، پانی میں پھینکنا ہے، گردن پر چھرا پھیرنا، یوں ہی پھیر دے، کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے یہ؟ چپ، آنکھ سے آنسو ٹھپ 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 آنکھ سے، اور ابراہیم بولنا نہیں، پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھنا، وفاداری دیکھو۔ 3 میل دور کدئی تک، کدئی کے مقام، کدئی ہے اللہ تمہیں لے جائے مکے میں، کدئی کے مقام تک 3 میل ابراہیم علیہ السلام پہاڑی اترتے رہے، بی بی ہاجرہ بھی پہاڑی اترتی، نکیلے پتھروں پہ پیر، گودی کے اندر بچہ، پیچھے 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 پیچھے، اللہ امرک، جب دیکھا نا رو رہا ہے، اور کبھی یوں صاف کر رہے ہیں آنسو، کبھی یوں صاف کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تمہیں کیا پتا بیٹا کیا ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا بیوی کا پیار مرد کے دل میں کیا ہوتا ہے۔ تم نے سین دیکھنا ہو تو ابراہیم کا دیکھ لو، جب بیوی کو چھوڑ کے آ رہا تھا۔ تم نے بیٹے کی جدائی دیکھنی ہو، آج نامرادو کہتے ہو ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ابراہیم جب بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا تھا، خدا کا پیغمبر ہے، آگ میں گرتے نہ رویا، بیٹے کو جدا ہوتے ہوئے بیٹے کو رو پڑا ہے، یہ ہے باپ۔ اللہ امرک، مائی ہاجرہ بولی، اللہ امرک، کرتے کا پلو پکڑا ہوا کھینچ رہی ہے، رک جا، کیا کر رہا ہے؟ ابراہیم دیکھ تو صحیح ہے، سسرال ہے، کیونکہ پہاڑوں کی برفباری والے پہاڑ ہیں، لو برس رہی، کپڑا میرے پاس کوئی نہیں، پانی کھانے کو اتنا سستا دے رہا، کھجور اور ستور اور پانی کب تک رہے گا؟ 2-3 دن۔ اللہ امرک، سمجھ گئی پیغمبر ہے، اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، کہنے لگی اتنا تو بتا دے اللہ کا حکم ہے، اور اتنی تو اجازت تھی کہ کہتے ہاں، وہی منہ موڑے ہوئے یوں کہہ دیا، واہ ہاجرہ تیری عظمت پر قربان جاؤں، تیری تابع داری پر ساری عورتوں کی عزتیں قربان کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا پلو چھوڑا، وہیں کھڑے ہو کے نہیں کہا جا جا پھر ہمارا اللہ حافظ ہے، جہاں بٹھا کے گئے تھے، اتار کے گئے تھے، 3 میل پیدل چل کے آئیں، بیٹے کو گود میں لیا، جدھر کو ابراہیم علیہ السلام اترے تھے، کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام اگر اللہ کا حکم ہے تو ہماری پرواہ نہ کرنا، تو میرے لیے دعا کر، میں تیرے لیے دعا کروں، خدا تجھے بھی استقامت دے، مجھے بھی استقامت دے، جا کے نبوت کے تقاضے پورے کر، بندی جانے آج کے بعد بندی کا خدا جانے، پریشان نہ ہو۔ آج گھر میں ہنڈی دیر ہو جائے، گھر والی کھلی گھڑی کے اندر کھڑی ہو کے تماشا بناتی ہے، کس بات پہ تیری عزت کروں؟ کیا کھلا دیا، کیا پلا دیا، ڈوب کے نہ مر، تیری زبان پر فالج گر جائے، تو اتنی نہ قدری کر رہی ہے شوہر کی، اور تم بھی خیال کیا کرو، جہاں دیکھتے ہو بیوی پر چڑھ جاتے ہو، بھاں، خبردار اپنے بچوں کے سامنے مت، اپنی بیوی کو کمٹمنٹ کر کے لے کے آئے ہو، اپنی بیوی کو بیوی سمجھو، ایک وہ نوکر نہ سمجھو کہ کپڑے بھی دھونے ہیں، برتن بھی دھونے ہیں، اور میری مرضی میں تیرے سے بات کروں، نہ، خبردار۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا بیوی کے حق تو نے کتنے پورے کیے، روٹیاں کھاتا رہے، اس کے کبھی سے ہنسایا بھی تھا، کبھی اس کے ہاتھ پہ مہندی لگ کے ہنسا تھا، کبھی اس کے چہرے پہ لالی پاؤڈر اور سرخی دیکھ کے ہنسا تھا، ہر وقت تھم کرتا رہا نا ذرا۔ اولاد کیسے اچھی بنے؟ ہمارا گھر ہی اچھا نہیں، ہمارے میاں بیوی کے تعلق اچھے کوئی نہیں، بیٹی کے سامنے بیٹی کی گالیاں دیتے بیوی کو، بیٹے کے سامنے بیٹے کی تیری ماں کو یوں کر دوں، تیری دھی کو یوں کر دوں، اور چلو بیوی کا یعنی دھی کا تو حیا کرو، خدا کے واسطے اللہ کا خوف کرو میرے پیاروں، میں غصہ کروں پیار، میں سمجھائی زندگی کو کوئی پہلی مرتبہ تمہاری خدمت میں حاضر ہوا، دوبارہ پتہ نہیں آنا کہ نہیں آنا، لیکن قیامت کے دن اللہ کرے آپ کا میرا سامنا اچھی جگہ ہو جائے کہ مولوی اچھی بات تو کر کے گیا تھا، چلو ہم نے نصیحت پر عمل کر لیا۔ اپنے گھر جاؤ، مسکرا کے جایا کرو، گھر جاؤ کوئی چیز لے کے جایا کرو، خالی جیبوں کے اندر 5-5 ہزار کے نوٹ ہے، تیری بیوی تیرے بچے کے کام نے بھا لگانی انہیں، اپنے گھر لے جا، فروٹ لے جا، اپنے گھر دودھ لے جا، اپنے گھر سامان لے جا، اپنے گھر کوئی چیز لے جا تاکہ تیرے گھر کے بچے خوش ہوں۔ پہلے زمانے میں بچے سو جاتے، باپ زبردستی اٹھانے کرے تھے، اٹھ جا، ترس رہا ہوں، صبح سے تیرے واسطے دھکے کھائے، ایک دفعہ ابو کہیے او میرا پوت، او میرا لال، اور روٹی کھا لے، آوازیں دے دے کے کہا تھا۔ اب بیٹا کمرے میں موٹے، باپ کا تو یہ جنازہ نہیں، کاٹ سے کمرے سے باہر، بیٹی کو بھی کاٹ دے، بیوی کو نکال دے، کمرہ بند کر دو، بتی بند کر دو، فلانا کر دو، بھائی تو گھر باہر ہی ہے، پھر تو یوں کیا کرنے واسطے آیا؟ تھکے تو نہیں؟ گرمی تو نہیں زیادہ لگ رہی؟ بالکل، 5-4 منٹ اور کر لو گفتگو آپ سے، کر لے بھائی، پتہ نہیں تمہارے نصیب اچھے، میرا ایک پروگرام تھا وہی ملتوی ہو گیا، اللہ جانے، ورنہ میرا تھا 9:30 بجے نکل جاؤں یہاں سے۔ اللہ اکبر، شام کا وقت ہوا، اللہ غنی، اکیلی عورت
कल्ली बच्चे गोद में लेके बैठी, इतने सी खजूरे सत्तू पूरे पानी पड़ा हुआ, अकेली लेके बैठी। शाम का वक्त हुआ, पहाड़ों के दामन से खूंखार भेड़ियों के बोलने की आवाज़ आ गई। गिद्दड़ बघियाड़ बोलने लगे, जंगल के दरिंदे बोलने लगे। एक बेटा खुदा की नबी की अमानत, एक अल्लाह की अमानत गोद के अंदर, एक अल्लाह अकबर नबूवत से रिश्ता है। अब बीवी लेके बैठी है, लाठी पास कोई नहीं, एयरगन पास कोई नहीं, शरों वाली बंदूक पास कोई नहीं, अकेली बैठी हुई है। जब ज़्यादा जंगल के दरिंदे बोलने लगे, काले पहाड़ों पर काली रात का अंधेरा छा गया। इस बीबी ने आगे बढ़कर खारदार कांटों वाली झाड़ी को तोड़ा, जो पहाड़ों के ऊपर दरख्त लगे होते हैं, एक लकड़ी को तोड़ा। जब बैतुल्लाह आज मौजूद है, जब बैतुल्लाह की दीवारें मौजूद है, ये बीबी वहां खड़ी हुई सैयदा हाजरा, और लकड़ी को यूं करके ऊपर किया और यूं करके चारों पहाड़ों के दामन में घुमाया। कह लगे दंग जंगल के दरिंदों, तुम्हें हया करनी चाहिए, तुम शिकार पर नहीं भौंक रहे, तुम नबूवत की इज्जत पर भौंक रहे हो, तुम खुदा की गैरत पर भौंक रहे हो। खबरदार, तुम्हें पता नहीं मैं हाजरा, मेरे घर वाले का नाम इस्माइल है, मेरे घर वाले का नाम इब्राहिम है, और जो गोद में लेटा इसका नाम इस्माइल है। मालिक के कायनात, ये क्या हो रहा है? भाई हाजरा ने यूं करके डंडा हिलाया, थोड़ी देर के अंदर जंगल के दरिंदों ने गुर्राना छोड़ दिया। उलमा लिखते हैं उस वक्त के जंगल के दरिंदे पहचान गए ये नबी की गैरत है। आज जो अल्लाह की कसम नबी की गैरत पर भौंकते हैं, ये उस वक्त के दरिंदों से बदतर दरिंदे हैं। दरिंदे नहीं बल्कि कुत्ता है, वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं जो नबी की आयशा पर भौंक रहा है। दरिंदे चुप, खामोश। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पहाड़ी उतर के नीचे, फिर मुंह मोड़ा। वो पहाड़ों में दामन में एड़ियाँ उठा उठा के, पंजे उठा उठा के देखे, दो पहाड़ों के सुराखों में से, दरख्तों की आड़ में से देखे। जब सनाइसाई कोई नहीं, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिल गैरि ज़ी ज़र। अल्लाहु अकबर। उस वक़्त मेरे अजीज़ों कोई छापा खाना नहीं, कोई प्रेस कोई नहीं, कोई टाइप वाला मकाम कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों जल्दी करो, जल्दी करो, आज बाप का दुखड़ा सुन लो, कल आने वाली नस्लों को, नाफरमानों को मैं सुनाऊंगा। रब्बे अकबर की कसम है, जो यूं कहते हैं हमारे बाप ने हमारे लिए किया क्या, आग में कूदता ना रोया, नमरूद के सामने खड़े होके ना रोया, अल्लाह अकबर, बाप घर से निकला तब ना रोया। आज बेटी की जुदाई के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंख में भी आंसू आ गया है। तुम क्यों कहते हो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया? या अल्लाह, देख मैं कहाँ छोड़ के आया। मालिक के कायनात, मेरी आबरू की हिफाजत करना, मेरी इज्जत की हिफाजत करना। जिब्राइल एक दफ़ा दोबारा जाइयो, अल्लाह भी तो आया हूँ, क्या दोबारा चला जा। और खलील को कह देना हाजना से परेशान होना, ना इस्माइल से परेशान होना, इनकी हिफाजत का ज़िम्मा मैंने ले रखा है। तुझे किसने कह दिया कोई जंगल का परिंदा उड़ा के ले जाएगा? मैंने तो इसे जवान करना है, इसकी नस्ल से मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा करना है। अल्लाह फरमा बरदारी देखिए। उधर अम्मा हाजरा मेरे अजीजों, जब पानी खत्म, दो पत्थर माँ हाजरा ने नोकीले लिए, जमीन में गाड़े अपने पूरे जोर से, फिर एक भारी पत्थर उठाया। लोग कहते हैं हमारी माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या, वो देख माँ क्या कर रही है। माँ वहाँ ठंडियाँ छावा, उस माँ को देख के कहोगा ठंडी छाँ, आज की माँ को देख के नहीं कहोगा। दो पत्थर रखे, उनके ऊपर एक पत्थर रखा, इतना सा साया हो गया, नन्हे इस्माइल को साये में लिटा दिया। खुद नंगे पैर पत्थर पे खड़ी हुई है, न धूप का एहसास न गर्मी का एहसास है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, सफ़ा पर लिटाया, वहाँ से दौड़ी दौड़ी मरवा की तरफ गई, और फिर जाके पानी पानी देखा, फिर सफ़ा पर आई, फिर पानी देखा, फिर चली गई। 7 चक्कर लगाए, सफ़ा भी इब्राहिम लेटा हुआ, मरवा पे माया आमना जाके गिर गई। 7 चक्कर मारने लगाए, माँ से उठा ना गया। अल्लाह। दोपहर का वक्त हो, 12:30 बजे का वक्त हो, जब माँ तेरी
پانی چولہے کے آگے سے اٹھ کے آئے، پھر بھی کہتا ہے میری ماں نے کیا کیا، اس کی روح جھلس گئی، کپڑے پانی برابر ہو گئے، اب بھی تیری ماں نے تیرے لیے کیا کیا، اور تو بسم اللہ پڑھ کے روٹی مانگ لیا کر، تجھے نا پسند ہوٹل پہ جا کے کھا لیا کر، ماں کو جھڑک کے نہ کہا کر تجھے نہیں پتا میں یہ کھاتا ہوں میں کہ نہیں کھاتا۔ خدا پاک کی قسم ہے آگ کے آگے بیٹھی اسے اتنا دکھ نہ ہوا جتنا تیری انگلی اٹھانے سے ماں کے کلیجے میں سوراخ ہو گیا ہے۔ یوں کر کے باپ کی منجی کے پاس سے گزر گیا، انہوں نے کہا چھوڑ دے صحیح، اور چھوڑ دے، چل 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 چل۔ اللہ کہتا ہے خبردار اتنا ہاتھ ہلا جتنا جہنم میں جلنا برداشت کر سکے۔ جب یوں کر کے باپ کو کہتا ہے چل 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 اپنا کام کر، اللہ کہتے ہیں فرشتوں اس ہاتھ کو پہچان لو میں بھی خدا ہوں، اس ہاتھ میں جہنم کی آگ کا انگارہ تو آئے گا، میں محمد کے ہاتھوں سے حوض کوثر نہیں آئے گا۔ پہچانو فرشتوں، آج اپنے باپ کو کہہ رہا ہے چل 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 چل، یہ پہاڑ سجدوں کے لے کے آئے گا، 10 حج لے کے آئے گا اور مجھے دکھائے گا، میں بھی کہوں گا چل چل چل۔ جس طرح تو نے ماں باپ کو چل چل کہا تھا وہ تو برداشت کر چکے، جو میں چل چل کر کے تجھے جہنم میں دھونکوں گا تیرے سے برداشت کوئی نہیں ہوگا۔ پورے میدان محشر میں جہنم کا گلے کے اندر سنگل ڈال کر گتر مار مار کے پورے میدان محشر میں پھرواؤں گا۔ لوگ کہیں گے تو پہلی صف کا نمازی تھا، اللہ کہیں گے تمہیں پہلی صف کا نمازی نظر آیا، اس کا ماتھا دیکھو، اس کے چہرے پہ میں نے ماں باپ کا نافرمان لکھ دیا ہے۔ سات چکر لگائی، ماں ہاجرہ نے گر گئی، مدی پڑ گئی، دم ہی کوئی نہیں۔ جب مائیں تمہاری رات کو سوتی ہیں نا بغیر پنکھے کے، ان کی قمیض کہاں، دوپٹہ کہاں، تکیہ کہاں، پینتیوں کے اندر پیر پھنسے پڑے، بائی کے اوپر سر رکھا نہ تکیا، یوں کر کے ٹھنڈی سانس لے رہی ہوتی ہیں، خدا کے واسطے تم ہاتھ کے اندر پکھا لے کے جل دیا کرو، اپنے کپڑے کے دامن سے یوں کر کے تم ہوا دے دیا کرو۔ یہ تیرے لیے سورا دن ایک پاگل سی تھی، بغیر تنخواہ کے پھرتی رہی، اسے عہدہ بھی کوئی نہ ملا، اس کی تنخواہ بھی نہ بڑھی، اس کی تنخواہ بھی نہ ملی۔ یہ وہ ملازم ہے جو تجھے سونے کا نوالا دے کے بھی تیرے سے جھڑکیاں کھاتی رہی، یہ تیری وہ ملازم ہے، گندے کپڑے تو کر کے آیا دھوتی یہ رہی، یہ تے وہ ملازمہ ہے تیرے بھانڈے دھوتی رہی، یہ وہ تیری ملازمہ ہے تیرا بچا ہوا ٹھنڈا سالن خود کھاتی رہی، یہ وہ تیری ملازمہ ہے روٹی کا چنگیر تیار آگے رکھ دیا، جب اس کی بھوک کی باری ہے روٹی بچی نہ، پانی کے گھونٹ پی کے اس نے گزارا کر لیا، اس کا حق ادا کیا کر، اس کے آگے پیٹھ بھی نہ کیا کر، اللہ کی قسم اس کے آگے سر بھی نہ اٹھایا کر۔ یہ تو وہ موم بتی ہے جو آگ جلتی ہے پگھل جاتی ہے، جب تیری جوانی چڑھتی ہے یہ تو پگھلنا شروع ہوتی ہے، انہیں یوں کھور کے بھی نہ دیکھا کر، خدا کی قسم ان کا آدھا کلو خون تو ویسے ہی سوکھ جاتا ہے۔ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم۔ امیروں کا حج 12 لاکھ 13 لاکھ 14 لاکھ، یا اللہ غریبوں کا حج کیا ہے؟ فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو غریبوں کا حج ہو جائے گا، لڑے ہوئے میں صلح کرا دو غریبوں کا حج ہو جائے گا، اللہ اکبر، استاد کا چہرہ دیکھ لو غریبوں کا حج ہو جائے گا، مسجد کے مولوی کا چہرہ دیکھ لو غریبوں کا حج ہو جائے گا، اشراق کے نفل پڑھ لو غریبوں کا حج ہو جائے گا، چاش کے 2 نفل کے سجدے کر لے غریبوں کا حج ہو جائے، کسی روتے ہوئے کو ہنسا دے غریبوں کا حج ہو جائے گا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دے، کسی کی مجبوری کو پریشانی کو دور کر دے، اللہ پتہ نہیں کتنے حجوں کا تجھے ثواب عطا فرما۔ فرضی اپنی جگہ ہے لیکن کتنے اللہ تجھے نفلی حج کا ثواب دے۔ مدی پڑی ماں ہاجرہ، سانس نکلی ہوئی ہے، 2-4 سانسیں رہ گئیں، فرشتے بھی یوں کر کے دیکھنے لگ گئے، یا اللہ نہ ماں بچے گی باپ بچے گا، اللہ نے کہا نہیں ماں بھی بچے گی باپ بھی بیٹا بھی بچے گا۔ ماں ہاجرہ آخری سانس چل رہے ہیں، 7واں چکر پورا کر لیا، میرا وجود دیکھو، جب میں نے گرین لائٹ دیکھی نا صفا مروا کے درمیان میں بھی دوڑنے لگ گیا، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا مولوی جی کیوں؟ میں نے کہا گرین لائٹ ہے کہ بیٹے کے لیے پانی لینے کے لیے یہاں سے چل کے آئی تھی، یہاں دوڑنے لگ گئی، اللہ نے کہا بے شک ٹنڈا ہے منڈا ہے اندھا ہے تجھے یہاں دوڑ کے دکھانا پڑے گا، یا اللہ میں معذور ہوں، فرمائے ویل چیئر پہ بیٹھ جا، کسی کی چنڈی چڑھ یہاں دوڑ کے دکھا، جب تک ہاجرہ والی جگہ پہ دوڑ کے نہیں دکھائے گا میں اللہ تیرے حج کو پورا قبول ہی کوئی نہیں کروں گا میرا۔ سبحان اللہ، 7 چکر ماں نے پورے کر دیے، مدی پڑی ہے، نہ بیٹے کی آہ، دل کے اندر ماں نے سوچا وہ بھی مر گیا ہوگا، بلک کے پیاس سے آ کر رہا تھا وہ بھی مر گیا ہوگا، آخری سانس تھی،
माई हाजरा ने अपने हाथों के बल, जिस तरह हमने उलमाए कराम से सुना, यूँ हाथों के बल किया और यूँ करके पीछे मुड़ के देखा, देखो तो सही वो पहले मरा या मैं पहले मर रही हूँ। अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सूरत में एक शख्स खड़ा कर दिया। अल्लाह, जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हैं, माई हाजरा दूर से देख रहे। जब बेटे के पास जिंदगी का, अल्लाह अकबर, असासा जिंदगी का सारा देखा, माँ की जान के अंदर जान आ गई। बच्चे का रोड एक्सीडेंट हो जाए, माँ को देखो अस्पताल पे कैसे तड़पती है, बाप को देखो रिश्तेदारों से कैसे उधार मांगता फिरता है। जब कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, तसल्ली हो गई, कहती डॉक्टर जी मुझे एक दफ़ा मुंह देखने दे, मैं अपने बेटे से बात कर लूँ। जब बेटे के पास जाके सर पे हाथ फेर दिए, कहते पूत तूने तो मेरी जान ही काट दी थी, तूने तो मेरी जान निकाल दी थी। जब माथे पे चूमती है, रब्बे काबा की कसम, माँ की रगों के अंदर खून बहाल हो जाता है। ना कहकर हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। जब देखा माई हाजरा हाथों के बल उठी, अल्लाह अकबर, फिर 8वां चक्कर मरवा से दौड़ना शुरू कर दिया। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आई तो देखा, अल्लाह अकबर, जिब्राईल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। यूं पैर के एड़ी रगड़ रहे, अल्लाह अकबर। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पर मार दिया, जो एड़ी रगड़ है, एड़ी के पास से जगह फूटी, वहां से एक पानी का फव्वारा इस्माईल अलैहिस्सलाम के मुंह में आ रहा है। अल्लाह, काले पहाड़ों के दामन से पानी बिखरता बिफरता देखा, पानी को शोर मारता देखा। माँ हाजरा ने छोटे छोटे पत्थर खड़े किए और चारों तरफ बाढ़ लगा के कहा, ज़मज़म रुक जा रुक जा। अल्लाह ने फरमाया इस पानी का नाम ही मैं ज़मज़म रख दूंगा। हाजरा तेरे बोलों को पीर साहब भी कहेगा, नबी भी तेरे पानी बोल को ज़मज़म कहेंगे, इस्माईल भी कहेगा, सारे नबियों का सरदार ज़मज़म कहेगा, सिद्दीक भी ज़मज़म कहेगा, इलाहुल आलमीन ये पानी पानी रहेगा। फरमाया कोई पानी रूह अफ़ज़ा बन जाएगा, कोई जामे शीरी बन जाएगा, कोई मिल्क शेक बनेगा, कोई बुजूरी बन जाएगा, कोई पीवेगा पेट में भार आ जाएगा, कोई पीवेगा पेट में मरोड़ आ जाएगा, कोई पीवेगा जुकाम आ जाएगा, गले में बलगम आ जाएगा। फरमाया आयशा इस मैं मेरी हाजरा इस ज़मज़म में मैं वो तासीर रख दूंगा, बीमार पिएगा ठीक हो जाएगा, लाचार पिएगा ठीक हो जाएगा, पानी का प्यासा पिएगा प्यास बुझ जाएगी, भूखा पिएगा उसकी पेट भर जाएगा। आगे कुर्बानी तुम्हारी मस्जिद का मौलवी साहब सुनावेगा। मदीने चला जरा 1 मिनट के लिए। अद्दों ने कहा चले मदीने शरीफ। हकीकत में अल्लाह सबको ले जाए, तसव्वुर में चलें चलें। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ पहुँचे, सहाबा इकराम साथ हैं। वबाउल अर्ज़, बीमारी का घर, यसरबुल वबा, बीमारी का घर, पानी बीमारी का घर। अम्मा आयशा को पता था सबसे नेड़े नबी के बिलाल रहता है। माँ आयशा मोहल्ले में तमारदारियाँ पूछती, पर कैसा है भाई, मक्का छोड़ के आया, कैसी गुजर रही है, किसका भाई बना, रोटी पानी कहाँ से मिलती। हज़रत बिलाल के घर गई, कैफ़ा तजिदु या बिलाल, क्या हाल है तेरा। अल्लाहुम्मा अहलिकल कुफ़रत वल मुशरिकीन, अल्लाह हलाक कर दे मुशरिकों को, काफरों को, जिन्होंने मैं मक्के से दरबदर कर दिया, मैं घर से निकाल दिया, बीमारी वाले जगह फेंक दिया लाके हमें। कैफ़ा तजिदु या अबी बकर, अब्बा भी बुखार में तप रहा है, क्या हाल है, कि बेटी बुखार है। सबके घरों में वेड़ फेरा मारा, सबकी तीमारदारी पूछी, हुजूर के पास चली गई हुजरे मुबारक में। अल्लाह के नबी तेरे साहबा तड़प रहे बुखार से और यसरबुल वबा कह रहे हैं, बीमारियों के घर के अंदर आ गए। अल्लाह अकबर। जब सुना ना पाक पैगम्बर ने, घर से निकले सब साहबा को इकट्ठा, बुखार में तप रहे थे, क्या कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता कमा हब्बबता इलल मक्का। कहो ना ज़रा सुभान अल्लाह, नबी की दुआ। जो आज मदीने की जब खजूरें अजवा खा रहे हो, वो दुआओं की बरकत है।
اللہم حبب الینا المکہ اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الی المکہ وشد منا یا وشد منی. یا اللہ جس طرح تو نے مکے کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بڑھائی، میرے مدینے کی عظمت بھی بٹھا دے، اس سے زیادہ بٹھا دے. صحابہ اکرام حضور کا مکھڑا دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے سامنے بیٹھے. آپ نے اپنا منہ مبارک کھولا اور شہادت کی انگلیوں کر کے لگائی، اٹھائی. فرمایا صحابہ منہ کھولو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم رضوان نے منہ کھول لیا. آپ نے شہادت کی انگلی اٹھائی. پھر آپ نے فرمایا صحابہ اپنی زبان باہر نکالو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زبان باہر نکالی. اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں کر کے لعاب لگایا. فرمایا صحابہ لگاؤ، یوں کہ لعاب فرمایا اس تھوک کو اس مٹی پر مت، جہاں بیٹھے تھے اسی مٹی پر لگاؤ. لگا دیا. فرمایا مٹی یوں کر کے چاٹ لو. بتربتی ارضینا برقیقتی بتربتی ارضینا بریقتی بعدنا اللہم اللہم اشفی سقیمنا الہ العالمین. جو ڈاکٹروں کی مشوروں میں طبیبوں کی دوائی میں دوائی شفا رکھے گا، اللہ وہ میرے مدینے کی مٹی میں شفا رکھ دے. پھر آپ نے فرمایا غبار المدینہ شفاء من الجزام. اے لوگو جو مدینے کی مٹی چاٹ گیا موت تک اسے کبھی کوڑ کی بیماری نہیں ہوگی، اسے برس کی بیماری نہیں ہوگی. شفاء غبار المدینہ شفاء من کل داء. فرمایا جسے مدینے کی مٹی مل گئی، بڑے سے بڑا بیمار ہو میرے مدینے میں آ جائے، جسے ڈاکٹر لا علاج کہہ دے میرے مدینے میں آ جائے. مٹی چاٹنا تیرا کام ہے، بیماریاں ختم کر دینا میں خدا کا کام ہے. کوئی یہاں سے گاؤں سے کوٹ راتا کشن آوے گا، کوئی رائڈمنٹ جائے گا، کوئی لاہور جائے گا. گرمی میں جاتے ہو سر پہ کپڑا باندھ کر، منہ پر کپڑا لپیٹ کر، چشمہ پہن کے گرے بان بند کر کے لاہور جا اسی حالت میں چلا جا، کوٹ راتا کشن جا اسی حالت میں چلا جا. جہاں تیرا دل چاہتا ہے اسکوٹر کار پہ جا، گرمی گھٹے سے بچ کے جا. لیکن خبردار جب میرے مدینے میں آئیو، میرے مدینے کی مٹی سے نہ بچیو، میرے مدینے کی ہوا سے نہ بچیو. اگر ہوا چلے مدینے کی مٹی اٹھے، اپنا گرے باڑ بھی کھول لیو، اپنی آنکھ سے چشمہ بھی اتار لیو، اپنے چہرے سے کپڑا اتار لیو، بار بار جان جان کے مدینے کی مٹی اپنے اوپر ڈال لیو ہوا کے ذریعے. فرمایا نبی نے فرمایا جہاں جہاں مدینے کی مٹی لگ جائے گی اس جگہ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. ابھی عمرہ کھلے میرے عزیزو، اللہ اکبر. کوشش کرنا خدا کا گھر دیکھ آنا. اللہ اکبر. چلو خدا کا گھر دیکھ کے نہیں آتے، چلو جھگڑے فساد کو چھوڑنا. جس سے ناراض ہو تیرے چاچے تیرے خاندان میں، اگر وہ عمرے پہ گیا ہوا ہے، حج پہ گیا ہوا، جب بھی وہ آوے اس نسبت سے نہ ملیو چاچا آیا ہے، بلکہ اس نسبت سے ملیو مدینے کا مہمان بن کے آیا، اللہ کے گھر کا مہمان بن کے آیا. رب کعبہ کی قسم ہے جس چیزوں کو میں موبائل میں دیکھتا ہوں ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے. یہ کتنا مقدر والا مہمان ہے. جب حضور کے روزے پہ کھڑا ہو کے سلام کیا ہوگا، یہ سنے یا نہ سنے، اس کے سلام پر کملی والے نے جواب دیا ہوگا. کتنا اللہ کی قسم مقدر والا انسان ہے. عرفات کے میدان میں وقوف عرفات کر کے جب مزدلفہ کی طرف گیا ہوگا، اللہ نے اسے سارے گناہوں سے پاک کر دیا ہوگا. بار بار اس آنے والے کی آنکھوں کو چومنا کہ تیرے اندر وہ عکس ہے. اللہ اکبر. تیرے اندر وہ آنکھ میں وہ نشہ. اللہ اکبر. تجھے تیری آنکھ میں مدینے کا سرما نظر آ رہا ہے، لیکن میں تیری آنکھوں کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مجھے تیری آنکھ میں محمد کا روزہ نظر آ رہا ہے. کوئی کہے نا مدینے کی کھجوریں آپ کو تھیلی میں ڈال کے پانی کی بوتل میں دے دے، کہو یار مال نہیں لایا، یہ سرما نہیں لے کے آیا. یہ ساری چیزیں پتہ نہیں کہاں سے بن کے آئیں، لیکن کھجوریں مدینے کی ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتی ہیں. زمزم مدینے کا ہے. آج جی کوئی اجکر کیا میں نے کہا مجھے اتنی بڑی بوتل نہ دے، 2 گھونٹی دے دے، لیکن اصلی دے دے، زمزم کے پانی ملا کے نہ دے. اور مجھے کھجوریں دے دے مدینے شریف کی. اللہ کی قسم کھجوریں کھائیو، گٹھلیاں سنبھال کے رکھ لیو. اللہ اکبر. سنبھال کے رکھ لے گا تو مدینے کی چیزوں کی قدر کرے گا، اللہ ہمارے کھوٹے عملوں کی قدر کرے گا میرا. اور اپنی زندگی کے رخوں کو درست کرو. میرے اندر ابھی ہمت ختم ہو رہی کیونکہ بیمار بھی ہوں، 1.5-2 گھنٹے ہو گئے. بھائی اپنی زندگیوں کے رخوں کو درست کر لو. بہت ہو گئی، بہت تھک گئے. یوں لگ رہا شیطان بھی گناہ کی اہمیت دلاتا تھک گیا. ہم گناہ کرتے کرتے نہیں تھکے. وہ گناہ سوچے بھی نہیں تھے جو 14 سال پہلے ایسے گناہوں کے بارے میں سوچا نہیں تھا جب اس وقت گناہ ہو رہے ہیں.
کوشش کرو بھائی نماز کا سجدہ، ابھی نماز ہوگی، تم نے 1.5 گھنٹے مولوی کو 3 گھنٹے جلسہ سنا، 15 منٹ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو